السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھڑکنوں کو دے سکون اے شریک سفر، اس ناول کا ایپیسوڈ نمبر 4 جو بہت ہی انٹرسٹ اور بہت ہی رومانٹک ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چلیے ناظرین، اس کالج کا شمار لندن کے مشہور کالج میں ہوتا تھا۔ حالانکہ جنت کا اپنوں سے دور آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ارمان کی ضد پر اسے یہ کرنا پڑا۔ ارمان خود اسکالرشپ کی بنیاد پر وہاں گریجویشن کر چکا تھا اور اب ایک اچھی کمپنی میں اعلیٰ پوسٹ پر فیض تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ جنت بھی اسی کالج سے پڑھے۔ وہ ایک اچھی بہن کی طرح ارمان کی بات کبھی نہیں ٹالتی تھی۔ اسے لندن کے متعلق نہ کوئی معلومات تھی، نہ کسی جگہ سے واقفیت۔ تھوڑا بہت جو انٹرنیٹ سے پڑھا تھا وہ بھی بہت ناکافی تھا۔ کالج سے ہاسٹل قریب ہی تھا۔ وہ اور ہنا پیدل ہی کالج آتی تھی۔ خاصا پوش اور اگامی علاقہ تھا جہاں ایشین رہائشی سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، اس لیے اسے بہت سارے اپنے ہم وطن لوگ وہاں نظر آتے تھے۔ کالج میں بھی کافی ساری تعداد میں انڈین اور پاکستانی لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ نتاشا کی فیملی بھی پچھلے کچھ سالوں سے پاس ہی کے ایک علاقے ایکٹن میں رہ رہی تھی۔ وہ وہاں کی ہر جگہ سے بخوبی واقف تھی اور اکثر انہیں نئی نئی جگہوں کے متعلق بتایا کرتی تھی۔ ان دونوں کو جہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور وہ ایک دفعہ بھی کالج اور ہاسٹل کے علاوہ کہیں نہیں گئی تھی، اس لیے سنڈے کو انہوں نے نتاشا نے گائیڈ کیا اور ایک پروگرام بنا کر تفریح کا پلان بنایا۔ وہ بخوبی راضی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ لوگ وہاں کے فیمس مال میں آئے تاکہ کچھ دیر شاپنگ کر کے بعد میں میوزیم دیکھنے جا سکیں، لیکن ہنا کا شاپنگ ختم کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک سے دوسری سے تیسری دکانیں گھومتے ہی دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ جنت بیزار ہو کر بار بار چلنے کا کہتی رہی۔ آخر تک اکیلی ہی بہر آ گئی کہ تم دونوں کا جب دل بھر جائے نیچے والے ریسٹورنٹ میں آ جانا۔ ریسٹورنٹ میں آ کر اس نے اپنے لیے صرف کافی لی اور ایک میز کی تمام کرسیوں کو خالی پا کر وہاں بیٹھنے کے ارادے سے آگے بڑھی، لیکن کوئی ایک دم سے بھاگتے ہوئے آ کر اس سے ٹکرایا اور ساری کافی جنت کے سفید کوٹ پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کا نیا دشمن کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ تم؟ پھر سے سامنے سیم کو دیکھ کر اس کے منہ سے فوراً نکلا، جس پر اس کے ساتھ والی لڑکی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تم انہیں جانتے ہو سیم؟ بالکل بھی نہیں۔ سیم نے جنت کو دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ جنت کا دل کیا ایک تھپڑ اسے زور سے لگائے۔ سوری، ہم لوگ ذرا جلدی میں تھے نا، اس لیے ریلی سوری۔ وہ لڑکی جنت سے معذرت کرتے ہوئے بولی، پلیز ڈرامہ مت کرو، میں جانتی ہوں تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ مجھے پریشان کر سکے، کیونکہ میں اور لڑکیوں کی طرح اس سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس نے سیم کا غصہ اس لڑکی پر اتارنا ضروری سمجھا۔ سیم نے پیشانی پر بل لا کر اسے دیکھا۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا تمہیں؟ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہم انڈین بدنام ہوتے ہیں۔ وہ اب سیم سے مخاطب ہوئی۔ شٹ اپ، اپنا لیکچر بند کرو، اوکے؟ سیم نے بیزاری سے کہا۔ سیم، اس لڑکی نے سیم کو چپ کرانا چاہا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، میں اسے صاف کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، وہ اپنائیت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ جنت اسے انکار کرتی، سیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوائس نے اپنا ریڈ جیکٹ اتار کر جنت کی جانب پھینکا۔ یہ لو۔ جنت نے چند پل حیران ہو کر ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر جلدی سے آگے بڑھی۔ 1 منٹ اس کی آواز پر وہ دونوں رکے اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر ان کے پاس آئی۔ یہ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے تم جیسے انسان کا کوئی احسان نہیں چاہیے، وہ اس کا جیکٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، اور پلٹ گئی۔ اس لڑکی نے حیرانی سے اسے جاتے دیکھا۔ سیم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیر کی جانب لے گیا۔ او مائی گاڈ، آر یو سیریس؟ اس نے سوچا، تم ہانیہ کا مرڈر کرنے والے ہو۔ سیم نے عائشہ کو اس رات والا قصہ سنایا۔ پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوئی، پھر ہنستی چلی گئی۔
وہ لوگ اس بلڈنگ سے نکل کر پیدل ہی سڑک پر چل رہے تھے، اور کیا پتہ نہیں اسے کس لیول سے میں کریمنل لگتا ہوں۔ اگنور کرو، ہو جاتا ہے، بلکہ دوستی کر لو اس سے۔ دوستی دشمنی کے بھی قابل نہیں ہے، وہ سیم نے آئز سے کہا، اور جو دوست تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو تم سے کس نے کہا دیکھنے کو؟ میں ہوں نا، لیکن اسے تو میں دیکھتا بھی نہیں اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایش کی جانب دیکھ کر بولا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ ایش کو حیرت ہوئی کہ سیم جنت کو لے کر اتنا غصہ ہے۔ وہ مجھے کریمنل سمجھتی ہے نا، تو میں اس کے ساتھ کریمنل ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں اسے لڑنا چاہتا ہوں، بہت بہت لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، تو شادی کر لو نا اس سے، پھر لڑتے رہنا ساری زندگی، ویسے بھی کافی خوبصورت ہے۔ ایش نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے سیم کی نظروں میں جنت کا چہرہ ابھرا۔ اس رات جب اس نے جنت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں جو موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے فوراً سر جھٹکا، ایش، میں اپنی مام کی میڈم مس روزی سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن اس سے ہرگز نہیں۔ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ روزی اس کے گھر کی افریقن ملازمہ تھی۔ ایش چاہ کر بھی اپنی ہنسی روک نہیں پائی۔ اچھا بس، نو مور ڈسکشن اباؤٹ ہر، اب تم گھر جاؤ۔ سیم نے گاڑی کی چابی اس کی جانب بڑھائی۔ وہ لوگ وہاں آ کر رکے تھے جہاں ان کی کار پارک تھی۔ نو وے، تم نے کہا تھا آج کا سارا دن میرے ساتھ اسپینڈ کرو گے۔ ہاں تو ہو گیا نا، شام ہو گئی ہے۔ اب سیم نے جیب سے موبائل نکال کر وقت دیکھتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، مجھے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے، اس کے بعد ڈنر۔ آر یو میڈ؟ پچھلے 2 گھنٹے سے تکا رہی ہو تم مجھے، اور اب بھی تمہاری شاپنگ باقی ہے؟ میں بالکل نہیں آنے والا اب تمہارے ساتھ، بائے۔ سیم نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور چابی اس کے ہاتھ میں تھما کر خود آگے بڑھ گیا۔ عائشہ نے کوئی بات نہیں کی، بس خاموش خفا چہرہ لیے کھڑی اس کی جانب دیکھتی رہی۔ سیم نے 10 قدم پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوکے، وہ ہار مان کر آئز سے کہتا ہوا واپس آیا اور منہ بناتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ ایش کھل کر مسکرائی اور دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جنت نے اس کی اس حرکت کو بہت غور و غصے سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا ہے اس میں جو یہ بے وقوف لڑکیاں اس سے چپکی رہتی ہیں۔ پہلے وہ ہانیہ اور اب یہ۔ وہ دور سے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی بڑبڑاتی آگے بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ایسے لڑکوں کو کالج سے نکال کیوں نہیں دیتے۔ وہ کلاس ختم ہونے کے بعد باہر گراؤنڈ میں آئی تو ہنا کو کہتے سنا۔ نتاشا اور ہنا نے کلاس آف کر دی تھی۔ جینی بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی، جو انہی کی کلاس سے تھی۔ کیا ہوا؟ جنت ان کے ساتھ نرم گھاس پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے لگا وہ دونوں کسی بات پر پریشان ہیں۔ کچھ مت پوچھو جنت، ویسے تو اس کالج کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ جہاں لڑکیاں سیف ہیں، لیکن ہم نے جتنا سوچا تھا نا، اس سے کہیں زیادہ بگڑے ہوئے لڑکے پڑھتے ہیں جہاں۔ ہوا کیا ہے؟ ہنا کسی بات پر اتنا ری ایکٹ نہیں کیا کرتی تھی۔ اب ضرور کوئی وجہ تھی جو وہ غصے میں تھی۔ جینی کو ایک لڑکے نے پریشان کر رکھا ہے۔ پہلے تو صرف اس کا راستہ روکتا تھا، لیکن اب تم جانتی ہو اس نے جینی کو زبردستی کس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب انتہا ہو گئی بے شرمی کی۔ جنت منہ کھولے جینی کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ واقعی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، حالانکہ وہ اردو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اتنا سمجھتی تھی کہ اس کے ہی متعلق بات ہو رہی ہے۔ جنت نے اسے تراہم نگاہوں سے دیکھا۔ جینی نے دھیرے سے جواب دیا، یہ تو وہی ہے نا ہنا، اس سیم کے ساتھ جو رہتا ہے۔ سیم نے دماغ پر زور ڈال کر ہنا سے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں وہی، بس دوسروں کو پریشان کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے ان لوگوں نے، جواب نتاشا نے دیا۔ جینی کو ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے دیکھ کر جنت کو مزید برا لگا۔ ساری برائی کی جڑ وہی ہے، کوئی ان کے خلاف کمپلین کیوں نہیں کرتا؟ یار، وہ سیم کو دل ہی دل میں برا بلا کہنے لگی۔
وہ جانتی تھی وہ لڑکے اسی کے کہنے پر لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، کمپلین تو کرتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کی کمپلین سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پیرنٹ کمپلین کرے تو شاید کوئی ایکشن لیا جائے، لیکن پیرنٹس کو بتانے کا مطلب ہے اپنی کالج سے واپسی۔ نتاشا نے اس کی الجھن کا جواب دیا۔ اسے واقعی بہت برا لگا، وہ جانتی تھی اس سے جینی اب سیٹ ہی نہیں، ڈر کر بھی رہ گئی ہے، اور اس سے ان لڑکوں کو شہرت ملے گی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ واقعی اسٹوڈنٹس کی کمپلین سے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جاتا، اور وہ خود اپنے ممی پاپا کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے۔ ڈونٹ وری، اب کسی کی کالج سے واپسی نہیں ہوگی اور ان کو وارننگ بھی ملے گی۔ نتاشا اور ہنا بات کرتے رک گئی، جب جنت نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا، کیسے؟ ہاؤ این آئیڈیا؟ اس کے چہرے پر جیت کی چمک تھی۔ ہنا اور نتاشا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا کرے گی جنت؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ نیکسٹ ایپی میں انشاءاللہ آپ سے یہ آئیڈیا اور جنت کیا کرتی ہے، پھر ان لڑکوں سے کیا ہوتا ہے، یہ آگے جیسے جیسے یہ ناول آگے بڑھے گی بہت ہی انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے کمنٹ سے بھی میں سمجھ رہا ہوں، اور یہ ڈیلی کا بڑی مشکل سے میں ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہا تھا کیونکہ کچھ مصروفیت چل رہی تھی۔ اب الحمدللہ کچھ ٹائم ملا ہے، آج کچھ زیادہ کروں گا، کوشش کر رہا ہوں کچھ ایپیسوڈ زیادہ اپلوڈ کروں، لیکن اور کل بھی اور پرسوں یعنی 2 دن بعد شاید میں اسلام آباد جاؤں، مجھے وہاں پہ کام ہے، اور مجھے پنڈی جانا پڑے، اور وہاں سے پھر جو ہے لاہور بھی جانا پڑے گا، تو کچھ وہ ڈگری کا کوئی اچھی سی دفتر کے ریلیٹو کام تھا، تو اس لیے شاید یعنی کہ آج سے 2 دن بعد شاید تھوڑی کوئی کم میں اپلوڈ کر سکوں، 1 یا 2 بس، اتنی ایک ہی بڑی مشکل سے ہوگی، اور اس کے بعد جیسے ہی میرا 1-2 دن میں وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میرے پاس وقت تو ہوگا، پھر انشاءاللہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوں گے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔